ہمایوں نے ان کشتیوں پر گولہ باری کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں شیر شاہ سوری کی ایک بڑی کشتی غرقیاب ہوئی۔ اس طرح ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے کنارے قنوج کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری بھی مغلوں کی طرف دیکھتے ہوئے دریائے گنگا کے دوسرے کنارے ہمایوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ قنوج کے نزدیک دونوں جانب کی فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل صف بستہ کھڑی رہیں۔ ہمایوں کے لشکر کے پڑاؤ کے سامنے جو دریائے گنگا تھا اور اس کے عقب میں قنوج کا پرانا شہر تھا، جہاں سے ہمایوں کو برابر رسد اور کمک مل سکتی تھی۔ قنوج شہر جو کسی زمانے میں گنگا کے کنارے آباد تھا، وہ مغرب کی جانب دریا سے 5 میل کے فاصلے پر تھا، جبکہ دوسری جانب مشرقی کنارے پر شیر شاہ سوری بلگرام کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شیر شاہ سوری بلگرام کو اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ بلگرام، جہاں شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، جون پور سے بھی شمال مشرق میں 6 میل کے فاصلے پر تھا اور قنوج سے بھی 6 ہی میل کے فاصلے پر۔ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ گنگا کے مغربی کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، جبکہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ مشرقی کنارے تھا۔ اسی طرح دونوں لشکر دریا کو بیچ میں رکھتے ہوئے 1 ماہ تک پڑاؤ کیے رہے۔ نہ تو ہمایوں اور نہ ہی شیر شاہ دریا کو پار کرنے کے لیے تیار تھا۔ دونوں فریقین میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ کے وقت دریا اس کی پشت پر ہو، لہٰذا دونوں اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے کون دریا پار کر کے لڑائی کی ابتدا کرتا ہے۔ مہینوں کے لگاتار انتظار کے بعد ہمایوں نے اب دریا کو پار کرنے کی کوشش شروع کی۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگ کی ابتدا کرے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے دریا پار کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ شیر شاہ سوری دراصل ابھی ہمایوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اسے خواص خان کی طرف سے کوئی خبر آنے اور خواص خان کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملے، تب وہ ہمایوں سے فیصلہ کن جنگ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا دونوں لشکر دریائے گنگا کے مخالف کناروں پر رکے رہے۔ ہمایوں جب کبھی بھی دریا کو پار کرنے کی کوشش کرتا، شیر شاہ سوری حملہ آور ہو کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتا تاکہ خواص خان اس سے آ ملے۔ خواص خان شیر شاہ سوری سے جدا ہونے کے بعد پہلے گوڑ شہر گیا۔ گوڑ شہر میں اس نے بنگال کے حاکم خضر خان کو مستعد کر دیا تھا کہ دشمن اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ تیار رہے۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کو لے کر خواص خان جنوب کی طرف چل پڑا اور جس شاہراہ پر پالامو، مہارت اور بنگالیوں کا متحدہ لشکر لے کر گوڑ کی طرف بڑھا تھا، خواص خان رات کی تاریکی میں اسی شاہراہ کے کنارے گھات میں بیٹھ گیا تاکہ پامولا پر اچانک حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود کر دے۔ یہ طریقہ کار خواص خان نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ خواص خان کے مخبر بھی اسے یہ اطلاع کر چکے تھے کہ خوفناک اور خونخوار پالومو اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ گوڑ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے لشکر کی تعداد ہر صورت میں خواص خان کے لشکر سے 5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ دشمن کے لشکر کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں گوڑ کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے خواص خان گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ دراصل وہ پالامو پر شبخون مار کر اپنے لیے فتح اور غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب پالامو کو اس کے مخبر یہ اطلاع کر چکے تھے کہ شیر شاہ سوری گنگا کے گھاٹ کی طرف جا چکا ہے اور بنگال کی حفاظت پر اس نے آدھا لشکر دے کر خواص خان کو مقرر کیا ہے۔ پالامو کے مخبروں کو خواص خان نے یہ اطلاع نہ ہونے دی تھی کہ وہ گوڑ کی طرف جانے والی شاہراہ پر گھات لگا کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے کہ گھات لگانے سے پہلے اس نے اپنے اطراف میں کئی میل دور تک اپنے مسلح جاسوس پھیلا دیے تھے، جنہوں نے پالامو کے سارے مخبروں کا صفایا کر دیا تھا۔ لہٰذا پالامو کو خواص خان کے گھات میں بیٹھنے کی خبر نہ ہو سکی۔ رات کی گہری تاریکی میں پالامو اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بڑی بے فکری کے ساتھ جس وقت جنوب سے گوڑ کی طرف آنے والی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا، تو گہری تاریکی میں خواص خان اچانک شاہراہ کے کنارے اندھیروں میں اجالوں کی نظر اور بھڑکتی انتقامی آگ سے اٹھنے والے کالے دھوئیں کی طرح نمودار ہوا۔ پھر اس نے سنسان دنیا کے بھیانک راہ گزاروں کی آب، کٹیلی آندھیوں کی اذیت اور سینے میں پیوست ہو جانے والے خونی یادوں کے خنجر کی طرح پالامو کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ پالامو اس اچانک حملے اور شبخون کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ شیر شاہ سوری گنگا کی طرف جا چکا ہے، جبکہ خواص خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گوڑ شہر میں اس کے حملے کا منتظر ہے۔ لہٰذا یہ حملہ، یہ شبخون جو خواص خان نے مارا تھا، پالامو کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ بے خبری میں مارے جانے والے اس شبخون سے خواص خان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس طاقت، اس قوت، اس جمع مردی، اس بے باکی سے خواص خان نے شبخون مارا کہ پالامو کے لشکر کو درمیان میں سے اس نے پوری طرح کاٹ کے رکھ دیا۔
وہ پالامو کے لشکر کے بیچوں بیچ گزر گیا تھا۔ اس طرح اس عمل سے خواص خان نے پالامو کے ہزاروں لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پالامو کے متحدہ لشکر کو بیچ میں سے کاٹنے کے بعد خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ پھر مڑا اور پالامو کے لشکر کے پشتی حصے پر حملہ آور ہوا۔ اس حملے میں بھی خواص خان نے ایسی جانداری کا مظاہرہ کیا کہ پالامو کے لشکر کی پشتی حصے کو وہ فنا کرتا چلا گیا تھا۔ جس وقت تک پالامو لشکر کے اگلے حصے سے اپنے پشتی حصے کی طرف آتا، اس وقت تک خواص خان اس کے پشتی حصے کو پوری طرح کاٹ کر اس کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پالامو نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور لشکر کے اگلے حصے کو لے کر اس نے زرد رتوں کی ہولناکی، دہشت کے ہنگاموں اور رسوائی اور حزن کے حلقے کی طرح خواص خان پر حملہ کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت تک خواص خان پالامو کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا تھا۔ اس نقصان کے باعث خود خواص خان کے لشکریوں کے حوصلے پہلے سے کئی گنا بلند ہو چکے تھے۔ لہذا جس وقت پالامو نے خواص خان پر جوابی حملہ کیا تو اس کا خواص خان اور اس کے لشکریوں پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ دونوں لشکر رات کی تاریکی میں بنگال کی سرزمین پر ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے جم کر جنگ کرنے لگے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں بنگال کی سرزمین میں موت جسموں کو خون کا غسل دینے لگی تھی۔ ان گنت ادھورے جملوں اور نعروں کی قبریں بننے لگی تھیں۔ ہر لشکری گورکن کی صورت اختیار کر کے اپنے مد مقابل کی قبر کھودنے کے درپے تھا۔ گونگی دھرتی کے لب بری طرح کرا اٹھے تھے۔ لمحوں کے خوابگوں شہر خون خون ہونے لگے تھے۔ رات کی تاریکی میں لڑے جانے والی اس جنگ میں خواص خان نے پالامو کو بری طرح شکست دی اور اس کے لشکر کا قتل عام کیا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خواص خان نے پالامو کے سارے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پالامو کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا۔ پھر پالامو کے لشکر سے حاصل ہونے والی ہر شے اور سارے گھوڑوں کو سمیٹتا ہوا خواص خان بنگال سے دریائے گنگا کے اس کنارے کی طرف کوچ کر گیا جہاں شیر شاہ سوری بڑی بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ شیر شاہ سوری کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا سالار اعلیٰ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اب اس کے پڑاؤ سے نزدیک پہنچ گیا ہے، تب اس نے اپنا ایک قاصد ہمایوں کی طرف روانہ کیا۔ وہ قاصد دریائے گنگا کے اس پار ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیر شاہ سوری کا اسے یہ پیغام دیا کہ یہ بات ہمایوں کی مرضی پر منحصر ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ آیا میں دریائے گنگا کو پار کر کے لڑائی لڑوں یا میں گھاٹ کا راستہ چھوڑ دوں تاکہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ گنگا پار کرے۔ اس قاصد کے ہاتھ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو پیغام بھجوایا کہ شیر شاہ کو گھاٹ کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میں اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کر کے لڑائی کا بگل بجا دوں۔ شیر شاہ کو ہمایوں کی یہ تجویز پسند آئی، لہٰذا اس نے دریا کے کنارے اپنا پڑاؤ اٹھوایا اور کئی کوس پیچھے چلا گیا تھا، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے بلگرام شہر کے نزدیک اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ بلگرام کے نزدیک پہنچ کر وہاں شیر شاہ سوری نے حسب معمول اپنے لشکر کے چاروں طرف خندق کھودی اور اس کو قلعہ بند کر لیا۔ خندقوں کی پشت پر اس نے اپنا توپ خانہ اور توپچی مقرر کر دیے تاکہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے کمر بستہ رہیں۔ شیر شاہ سوری نے جب دریا کا گھاٹ چھوڑا اور بلگرام کی طرف واپس پیچھے ہٹ گیا تب دریائے گنگا پر ہمایوں کے حکم پر بڑی تیزی سے پل تعمیر کیا گیا اور اس پل کے ذریعے ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کو پار کر گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد جس جگہ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، اس کے بائیں جانب ایک نالا تھا جو برسات کے موسم میں بہہ نکلتا تھا اور پانی دریائے گنگا میں گرتا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے لیے ہمایوں نے اپنے لشکر کے سامنے خندق کھود لی، توپوں کو اپنی اپنی جگہ رکھا اور مورچے بنا دیے گئے۔ شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ہمایوں نے جنگ کا وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو کچھ عرصہ پہلے پانی پت کے میدان میں بابر نے ابراہیم لودھی کے خلاف استعمال کیا تھا۔ دریائے گنگا کو پار کرنے کے بعد ہمایوں نے جس جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا وہ ایک سپاٹ سطح کا میدان تھا جہاں بارش میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ جگہ بلگرام سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ چونکہ ہمایوں نے اپریل کے مہینے میں دریائے گنگا کو عبور کر کے دریا کے اس پر پڑاؤ کیا تھا تاکہ شیر شاہ سوری سے جنگ کرے، لہٰذا نشیب میں ہونے کے باوجود وہ مطمئن تھا، اس لیے کہ بارشوں کا موسم ابھی دور تھا اور گنگا میں سالانہ سیلاب آنے کا جلد کوئی امکان نہ تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک ہمایوں کے اور شیر شاہ کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اور کسی بھی جانب سے جنگ کی ابتدا نہ کی تھی۔ اس دوران تک خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری سے آن ملا تھا۔ اب شیر شاہ سوری بے فکر ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور مستعد تھا۔ بارش کا موسم ابھی دور تھا پر شاید ہمایوں کا ستارہ ہی گردش میں تھا، اس لیے 6 مئی 1540 کو باد سموم اور گرد کے طوفان کے باعث قبل از وقت بارش شروع ہو گئی اور دریائے گنگا میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے مغلوب کا پڑاؤ سیلاب کی زد میں آ گیا۔
चुनाचे हुमायूं अपना पड़ाव पहली जगह से उठाकर किसी कदर ऊंची और बुलंद जगह की तरफ मुंतकिल करने पर मजबूर हो गया था। पड़ाव की इस मुंतकिली के बाद हुमायूं ने शेरशाह सूरी से टकराने का अज़्म कर लिया था। इस अज़्म के साथ ही हुमायूं के लश्कर में जंग के तिबल बजने लगे थे। ये सूरत हाल देखते हुए ऐसी सूरत शेरशाह सूरी के लश्कर में भी दिखाई देने लगी थी। वहां भी जंग के तिबल पर चोट पड़ चुकी थी और लश्करी जंग के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे। हुमायूं ने अपने लश्कर को 5 हिस्सों में तकसीम किया। लश्कर का वस्ती हिस्सा उसने अपनी कमानदारी में रखा, दायां हिस्सा अपने एक काबिल एतमाद सालार की सरकर्दगी में, दायां बायां हिस्सा अपने भाई मिर्जा अस्करी की कमानदारी में रखा। हरावल लश्कर पर अपने भाई मिर्जा हंदाल को कमानदार मुकर्रर किया और लश्कर का जो 5वां हिस्सा था उसकी कमानदारी हुमायूं ने अपने चचा नासिर मिर्जा की सरकर्दगी में दे दी। इस 5वें हिस्से के जिम्मे ये काम लगाया कि वो लश्कर की पुश्त की तरफ से 2 काम करेगा। एक लश्कर के पड़ाव की हिफाजत करेगा, दूसरे पुश्ती हिस्से पर निगाह रखेगा कि दुश्मन कहीं इस समत से हमलावर होकर हुमायूं के लश्कर को नुकसान न पहुंचाए। दूसरी जानिब शेरशाह सूरी ने अपने लश्कर को 5 के बजाय सिर्फ 4 हिस्सों में तकसीम किया था। वस्ती हिस्सा शेरशाह सूरी ने अपने पास रखा था। हैबत खान न्याजी को शेरशाह सूरी ने वस्ती हिस्से में अपने साथ रख लिया। दाएं बाजू की कमानदारी जलाल खान जालू की सरकर्दगी में दी गई थी और कुछ दूसरे सरदार और सालार नायब के तौर पर उसके मातहत कर दिए गए थे। बाएं बाजू की कमान शेरशाह सूरी के बड़े बेटे जबकि बरहमजीत और चंद और सालार उसकी मातहती में दे दिए गए थे, जबकि लश्कर के हरावल दस्तों की कमानदारी ख्वास खान के पास थी और शेरशाह सूरी के सबसे बेहतरीन और जंगजू दस्ते इसी हरावल लश्कर में ही शामिल थे। जंग की इब्तदा हुमायूं की तरफ से हुई थी और ये इब्तदा हुमायूं के भाई मिर्जा हंदाल ने की थी। मिर्जा हंदाल हुमायूं के लश्कर के हरावल की कमानदारी कर रहा था। मिर्जा हंदाल ने एक चक्कर काटा, इसके बाद उसने शेरशाह सूरी के लश्कर के दाएं हिस्से पर ज़रब लगाई जिसकी कमानदारी जलाल खान जालू कर रहा था। मिर्जा हंदाल के थोड़ी देर बाद उसका भाई मिर्जा अस्करी भी हरकत में आया और वो भी जलाल खान जालू के हिस्से के लश्कर के साथ उलझ गया था। मिर्जा अस्करी और मिर्जा हंदाल दोनों का ख्याल था कि अगर वो दोनों मिलकर जलालुद्दीन जालू के जेरे कमान काम करने वाले शेरशाह सूरी के लश्कर के दाएं हिस्से को उलट पलट कर रखते तो उनकी फतह यकीनी है। फिर ये मिर्जा अस्करी और मिर्जा हंदाल की हिमाकत साबित हुई। जिस वक्त मिर्जा हंदाल और मिर्जा अस्करी खून जलने के धुएं, जहरीले लम्हों की कशबकश और रक्सा शोलों के खेल की तरह जलालुद्दीन जालू के हिस्से के लश्कर पर हमला आवर हुए, उसी वक्त ख्वास खान कज़ा की दीमक, आखिरी नफ्स के लम्हे और कहकशां की करवटों की तरह हरकत में आया। पीछे हटता हुआ वो हुमायूं के लश्कर के पुश्ती हिस्से की तरफ गया और अकबी लश्कर जिसकी कमानदारी हुमायूं का चचा नासिर मिर्जा कर रहा था, उस पर ख्वास खान शोला बदन की हिद्दतों, जुनूनी कैफियत के हैजानो सरमस्ती और रंजिशों की दास्तानों की तरह टूट पड़ा था। लम्हों के अंदर ख्वास खान ने नासिर मिर्जा के लश्कर की हालत लफ्जों की कटी शहरग और पागल झोंकों जैसी बना दी थी। ख्वास खान पर ऐसा जुनून तारी हुआ कि नासिर मिर्जा के सारे लश्कर का उसने खात्मा कर दिया। नासिर मिर्जा भागकर हुमायूं के कल्ब में दाखिल हो गया था। पुश्ती हिस्से का मुकम्मल सफाया करने के बाद ख्वास खान अब मिर्जा अस्करी के मैसरा और मिर्जा हंदाल के हरावल लश्कर की पुश्त की तरफ से हमलावर हुआ। उसका ये हमला ऐसा जोरदार और जानदार था गोया वो 5 लफ्जों को बारूद और धरती की मुर्दा शरियानों को जिंदगी के आसार बख्शता हुआ अपनी कामयाबी, अपनी फतह के सारे दरवाजे खोल देना चाहता हो। जंग की इब्तदा ही में मिर्जा हंदाल ने सख्त गलती की थी। चाहिए तो ये था कि वो अपने हरावल दस्ते के साथ ख्वास खान के हरावल दस्तों पर निगहदाश्त रखकर उसे अपने साथ उलझाए रखता ताकि लश्कर के दूसरे हिस्से एक दूसरे से टकराकर अपनी किस्मत का फैसला करते, पर ऐसा नहीं हुआ। मिर्जा हंदाल चक्कर खाकर जब जलालुद्दीन जालू के मेमना पर चोट करने चला तो वो मिर्जा अस्करी ने भी उसका पूरा साथ दिया था और शेरशाह सूरी का मेमना बिलाशुबा इन दिनों लश्करों के सामने से पसपा होकर दरहम बरहम हुआ था। मिर्जा हंदाल की इस गलती का ख्वास खान ने पूरा फायदा उठाकर हुमायूं के कमजोर तरीन हिस्से पर हमला कर दिया। ये हिस्सा अकबी लश्कर था जहां नासिर मिर्जा कमानदारी कर रहा था। इस हिस्से को ख्वास खान ने चश्मे जदन में संगरेजों की मानिंद बखेर दिया था। अकबी लश्कर का मुकम्मल सफाया करने के बाद जिस वक्त ख्वास खान हुमायूं के हरावल और मैसरा की पुश्त की तरफ से हमला आवर हुआ था तो हुमायूं का कल्बे लश्कर भी उसके हमलों से किसी हद तक मुतासिर हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला
کہ ان حصوں کے لشکری بھگوڑوں کی طرح خواص خان سے بچنے اور پناہ لینے کے لیے اپنے لشکر کے اس وسطی حصے میں داخل ہونا شروع ہو گئے جس کی کمانداری خود ہمایوں کر رہا تھا۔ اس طرح مغلوں کا وہ رسالہ جو کہ وسطی لشکر کے بیچ میں تھا، وہ ان بھگوڑوں کی وجہ سے نہ تو آگے قدم اٹھا سکتا تھا، نہ اپنے بازوؤں کی طرف مڑ سکتا تھا، نہ توپ خانہ ہی گولہ باری کر سکتا تھا، چونکہ دشمن تو ان کے بالکل مقابل ہی بلکہ اپنے ہی مفرور سپاہیوں کا ہجوم ٹوٹ رہا تھا۔ اس پرآشوب گھڑی میں جس وقت کے خواص خان ہمایوں کے لشکریوں کو بری طرح ادھیڑ رہا تھا، شیر شاہ سوری بذات خود بھی مغلوں کے میسرہ پر حملہ آور ہو گیا، جس کی کمانداری مرزا عسکری کر رہا تھا۔ شیر شاہ سوری کی یہ چال فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ مغل میسرہ شیر شاہ سوری کے حملوں کے سامنے کھدیڑ دیا گیا اور وہ بھی بیچارے قلب لشکر پر آ پڑے۔ اس طرح تینوں اطراف سے جب شکست خوردہ لشکری ہمایوں کے قلب لشکر میں وارد ہونا شروع ہو گئے تو ہمایوں کا وہ وسطی لشکر خود بھی بیکار ہو کر رہ گیا۔ ہمایوں کے لشکر میں ایک طرح کی افراتفری اور بدنظمی کا مظاہرہ شروع ہو گیا تھا۔ خواص خان نے پہلے ہی ہمایوں کے عقبی لشکر کا صفایا کر دیا تھا اور اس کا صفایا کرنے کے بعد خواص خان ہمایوں کے ہراول لشکر اور میسرہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا۔ خواص خان نے جس وقت دیکھا کہ شیر شاہ سوری قلب لشکر کو نظر انداز کرتا ہوا میسرہ پر حملہ آور ہوا ہے تو اس نے اپنی ساری توجہ ہمایوں کے ہراول لشکر پر متوجہ کر لی، جس کی کمانداری مرزا ہندال کر رہا تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے وسطی حصے کو اس لیے نظر انداز کیا کہ دوسرے لشکروں سے جب شکست و پسپائی وسطی حصے میں آئے تو وسطی حصہ ایک طرح سے نقل و حرکت کے قابل نہ رہا تھا، لہٰذا شیر شاہ سوری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور میسرہ پر حملہ آور ہوا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہمایوں کا وسطی حصہ تو نقل و حرکت کے قابل نہ تھا۔ خواص خان نے پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ہمایوں کے ہراول لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا، جبکہ شیر شاہ سوری اور جلال الدین جالب دونوں مل کر میسرہ کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ رہا ہمایوں کا میمنہ تو اسے شیر شاہ سوری کے بیٹے عادل خان نے پوری طرح اپنے ساتھ الجھایا ہوا تھا اور وہ بھی ہمایوں کے اس میمنہ کو شکست دینے کے درپے تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ہمایوں کو بدترین شکست ہوئی اور ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ ہمایوں کا سارا لشکر گنگا کے اس پل کی طرف بھاگا تھا جو دریا پار کرنے کے لیے ہمایوں نے بنوایا تھا۔ دریا اس وقت میدان جنگ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ شکست کھانے کے بعد ہمایوں کے لشکر میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پل پر زیادہ لوگوں کا ازدحام ہو گیا اور پل ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کچل کر مر گئے اور بہت سے دریائے گنگا میں ڈوب مرے۔ جس وقت پل ٹوٹا تھا اس وقت خود ہمایوں بھی اپنے ہاتھی پر سوار پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، لہٰذا ہمایوں اپنے ہاتھی سمیت دریائے گنگا میں گر گیا۔ دریائے گنگا میں اس وقت پانی بمشکل 500 گز چوڑا ہوگا۔ دریا میں گرنے کے بعد ہمایوں کا ہاتھی محفوظ رہا اور وہ تیرتا ہوا ہمایوں کو کنارے پر لے گیا۔ جس وقت ہمایوں کا ہاتھی کنارے پر آیا تو ہمایوں کے ایک سالار حیدر بیگ نے شہنشاہ کو اپنا گھوڑا پیش کیا۔ ہمایوں اس وقت برہنہ سر اور برہنہ پا تھا۔ جنگ سے جو لوگ بچ کر اس کے پاس پہنچے تھے ان کے ساتھ وہ حواس باختہ آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمایوں کا قافلہ قنوج اور آگرہ کے درمیان بوگھاؤں کے نزدیک پہنچا تو قرب و جوار کے بداندیش مسلح دہقانوں نے جو جاٹ لٹیرے تھے مزاحمت کی اور ہمایوں کے لشکریوں کو رسد دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمایوں کے وہ بھولے بھٹکے سپاہی جو ادھر ادھر سے بھاگتے ہوئے ہمایوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمایوں کو جب خبر ہوئی کہ گستاخ جاٹوں نے اس کے لشکریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے تو اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال، مرزا عسکری اور اپنے چچا ناصر مرزا کو حکم دیا کہ ان گستاخ اور سرکش جاٹوں کی سرکوبی کریں۔ مرزا عسکری ہمایوں کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ناصر مرزا اور عسکری میں گرما گرم بحث ہوئی۔ جب معاملہ تلخ ہو گیا تو ناصر مرزا نے عسکری کے چابک دے مارا۔ مرزا عسکری نے اپنے چچا ناصر مرزا کی ہمایوں سے شکایت کی اور جب ہمایوں نے اپنے چچا سے کوئی باز پرس نہ کی تب مرزا عسکری ناراض ہو کر اپنی جاگیر مراد آباد کی طرف چلا گیا۔ مرزا عسکری کے جانے کے بعد مرزا ہندال اور ناصر مرزا ان ناہنجار جاٹوں کی سرکوبی کے لیے نکلے جو لٹیرے تھے۔ وہ جاٹ پوری طرح مسلح تھے اور ان کی تعداد بھی کافی تھی، لہٰذا وہ ہمایوں کے بچے کچھ لشکر کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور خوب جنگ ہوئی۔ آخر ہمایوں کے لشکریوں نے ان جاٹوں کو بدترین شکست دی اور وہ فرار ہو گئے۔ جاٹوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مصیبت زدہ کے سامنے درندوں کی طرح غراتے ہیں، لیکن جب کسی زبردست سے پالا پڑتا ہے تو میمنہ ہو جاتے ہیں۔
جاٹوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہمایوں اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ بوگھاؤں سے جانب مغرب روانہ ہوا اور تیسرے روز سورج غروب ہونے کے قریب وہ آگرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ گنگا کے کنارے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں اس قدر دل برداشتہ اور افسردہ تھا کہ اس نے آگرہ کے قلعے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک شخص شیخ رفیع الدین کے مکان میں اس نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران شیخ رفیع الدین نے ہمایوں کو مشورہ دیا کہ وہ لاہور جائے اور دوبارہ شیر شاہ سوری کے خلاف اپنی قسمت آزمائے۔ آگرہ میں قیام کے دوران شہنشاہ ہمایوں منتشر مزاج ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس قیام کے دوران اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو حکم دیا کہ وہ شاہی حرم کی بیگمات کو قلعے سے لے آئے۔ ان بیگمات میں ان کی بہن گل بدن بھی شامل تھی۔ ہمایوں نے ان سب بیگمات کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کا انجام شیر شاہ سوری کے ہاتھوں رقت آمیز نہ ہو۔